بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ افھام و تفھیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے نظر بد۔ لوگ کثیر سوالات کرتے ہیں ہم سے نظر بد کے حوالے سے کہ آیا نظر بد کسی کی خوشی کو متاثر کر سکتی ہے؟ کیا بری نظر یا حاسدین کا حسد آپ کے ہنستے کھیلتے گھر کو جھگڑوں کا شکار کر سکتا ہے؟ کیا نظر بد آپ کے چلتے ہوئے کاروبار کو بند کروا سکتا ہے؟ کیا نظر بد آپ کی اچھی صحت کو بیماری میں بدل سکتا ہے؟ تو جناب مفہوم حدیث سن لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد ایک زندہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اور نظر بد ہی ایک سالم اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی ایک اونٹ جو سالم ہے، فائدہ دے رہا ہے، اپنے مالک کے پاس ہے، صحیح سلامت ہے، لیکن اس کو نظر لگ گئی تو بیمار ہو گیا، اور پھر اس کے مالک نے اس کو ذبح کیا اور پھر اس کو پکا کے کھا لیا، تو گویا اس کو ہانڈی میں پہنچا دیا۔ تو ممکن ہے کہ نظر بد آپ کے چہرے کی چاشنی کو متاثر کرے، آپ کے ہنستے کھیلتے گھر کو تباہ و برباد کر دے، یا آپ کے چلتے ہوئے کاروبار کو متاثر کر کے بالکل لاس میں جانا شروع کر دے آپ کے کاروبار کو۔ یا ممکن ہے کہ آپ کا بچہ بلا وجہ رونا شروع کر دے، ڈرنا شروع کر دے، اور اس کی صحت اچھی ہو اور وہ کھانا پینا چھوڑ دے، بیمار ہو جائے۔ یہ سب ممکن ہے نظر بد کی وجہ سے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نظر بد کا علاج ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تو ہمیں اس پر عمل کر کے خود کو محفوظ کر لینا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ ممکن ہے کہ آپ خود کو آئینے میں دیکھیں اور آپ کو محسوس ہو کہ آپ بہت حسین و جمیل ہے، یا آپ اپنی سیلفیز دیکھیں اور آپ کو لگے کہ آپ کی سیلفی تو بہت اچھی آ رہی ہے، اگرچہ آپ کی سیلفی ایڈیٹنگ سے اچھی ہوئی ہو، لیکن آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہے، تو آپ کو اپنی نظر خود بھی لگ سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو نگاہ لگانے کی نیت سے آپ کو دیکھے، یا بری نظر سے دیکھے، یا اس طرح گھور کے دیکھے کہ آپ کو نظر لگ جائے اور آپ کا نقصان ہو جائے تو ہی آپ کو نظر لگے گی۔ بعض اوقات کوئی بہت پیار سے آپ کو دیکھے، ایک ماں اپنی بچے کو بہت لاڈ سے دیکھے تو بھی اس کو نظر لگ سکتی ہے، آپ کو اپنی نظر خود بھی لگ سکتی ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو آپ رات کو سونے سے پہلے ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی، ایک بار سورہ کافرون، اور تینوں کل یعنی آخری 3 سورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنے کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ اپنی ہتھیلی پر دم کریں اور سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم پہ پھیر لیں۔ اس عمل سے نہ ہی تو حاسدین کا حسد آپ کو نقصان پہنچائے گا، نہ ہی شر پسندوں کا شر آپ کو نقصان پہنچائے گا، نہ ہی بری نظر آپ کو نقصان پہنچا سکے گی۔ اور صبح شام کی جو دعا ہے وہ پڑھا کریں، اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے ان چیزوں سے۔ اور اگر کسی بچے کو یا کسی کو نظر لگ جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو نظر لگ گئی ہے، تو آپ سورہ قلم کی آخری 3 آیات 7 بار پڑھ کے اول آخر درود پاک کے ساتھ اگر اپنے آپ پہ دم کریں، اور یہ دم 3 دن یا 7 دن یا پھر 11 دن تک کنٹینیو کریں، تو انشاءاللہ آپ کو نظر بد متاثر نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور کو آپ کی نظر بھی نہ لگے، یقیناً کوئی دوست نہیں چاہے گی کہ اس کی دوست کو نظر لگ جائے، یا کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ وہ پیار سے ہی اپنے بچے کو دیکھے اس کو نظر لگ جائے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ اپنی زبان پر ایسے کلمات رکھیں جو آپ کی نگاہ کو اور آپ کی ذات کو دوسرے کے لیے بے ضرر کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ جب بھی آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کسی بچے کو دیکھیں، یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے، تو آپ کہا کریں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ کلمات اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ نہ آپ کو اپنی نظر لگے گی، نہ ہی آپ کی نظر کسی اور کو لگے گی۔ اور میری بہنوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کلمات کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں، چلتے پھرتے ان کلمات کو پڑھتے رہیں۔ کچھ اپنے میں اچھا لگے تو الحمدللہ کہیں، اور کہیں کہ جو بھی خیر ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی دوسرے میں اچھی لگے تو کہیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور صبح شام کی دعائیں پڑھیں تاکہ آپ سیف زون میں رہیں اور کسی بھی قسم کی نیگیٹیوٹی آپ کو متاثر نہ کر سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔